السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں آج دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹرز کے یہاں بھیڑ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں تعویذات والے کے یہاں بھی کافی بھیڑ نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس میں غور کیا، اندازہ کیا؟ کیا ہماری جو جینے کے روٹین ہے، ہمارے زندگی کے جو روٹین ہے، کیا ہم وہ سنت کے مطابق چلتے ہیں؟ ہمارا وہ روٹین سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ صبح جو بیدار ہونا ہے وہ کس اعتبار سے، شام کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں آج ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ ہم جو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ بتایا تھا، جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، آج مسلمان سب سے پہلے اسی کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہے کہ آج ہم ڈاکٹرز اور ساتھ میں جو ہے تعویذات والوں کے یہاں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی بہترین حدیث سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ لوگوں کا ذہن بالکل ادھر سے ہٹ گیا ہے، لوگ جو ہے صرف فیشن اور دنیا داری کے چکر میں آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھلا دیے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اقوال پہ عمل کرتے ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا، آپ سننے کے بعد آپ اطمینان ہوگا، آپ کو سکون قلب محسوس ہوگا کہ کیا واقعی میں ہم جو ہے حدیث پاک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے۔ تو آئیے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے ہمارا روٹین کیا ہوتا ہے؟ کوئی جو ہے موبائل میں مگن ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی الگ الگ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل کے ساتھ میں ہی وہ اپنی نیند میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ناول وغیرہ، دنیاوی تاریخی باتیں وغیرہ پڑھتے ہوئے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک پہ عمل کیا ہے؟ ابو داود کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلی کو اس طریقے سے ملا دیا کرتے تھے۔ آپ توجہ کیجئے گا، اس طریقے سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو ملا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، اور ہاتھ پہ پھونک مارنے کے بعد یہ اس طریقے سے یہاں اپنے سر کے پاس سے لے کر کے اپنے چہرے پہ اور اس طریقے سے سینے پہ، پورا جہاں جسم کے پورے حصے پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا، پہلے سامنے کے حصے پہ، پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے بدن پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اور یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کہ 3 مرتبہ، پہلے 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھتے، پھونک مارتے، اور سر سے لے کر کے اپنے چہرے پہلے سامنے والے حصے پہ اور اس کے بعد جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا کرتے۔ آپ نے سوچا ہے کبھی اس کے فائدے کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے میں اسی کتاب میں دوسری حدیث آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں، اس کے بینیفٹس کیا ہے۔ آپ سنیں گے، اس کے بعد آپ خود توجہ جو ہے آپ کی ہو جائے گی، اور آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ آج جو ہم تعویذات والوں کے یہاں چکر لگا رہے ہیں، کبھی اس سے جو ہے چھٹکارا پا لیا ہوتا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر لیا ہوتا۔ تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور کچھ صحابہ کرام وہاں ہیں، ایک صحابی کو بلایا سامنے، کہا بولو، وہ خاموش رہا، کہو،
خاموش رہا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ارے کچھ بولو بولو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا بولے؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی استاذ اپنے شاگرد سے یا کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے کہتا ہے تو وہ اس کے سامنے خاموش رہتا ہے، تو ادباً جو ہے یہی، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ جو بات اس طریقے سے بتایا جائے نا کہ لوگوں کا ذہن حاضر ہو کیا بولنے کہہ رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہے، تو یہ باتیں لوگوں کو یاد رہتی ہے، اس کے دل میں بیٹھ جانے کے لیے یہ انداز اپناتے تھے۔ جب اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا بولے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھ کر کے اپنے اوپر بھی دم کر لیا کرو، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے زندگی میں ہر چیز کے لیے نجات ہے۔ سبحان اللہ، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ آپ سوچئے، اللہ کے رسول، ابو داود شریف کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خود بھی اپنے اوپر بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی صبح شام جو ہے اس کو سورتوں کو پڑھ کر کے دم کر لیا کرو، یہ ہر چیز سے تمہیں نجات دلائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، نظر لگ جاتی ہے، کسی کو ہوا لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے پریشان ہوتے ہیں، اور چھوٹی موٹی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی معمول نہیں۔ کوئی بتائیے کبھی اپنے بچوں پہ پڑھ کر کے دم کیا ہے؟ کسی کا معمول نہیں ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اور کم سے کم 3 بار کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اگر زیادہ بھی پڑھیں گے تو علماء کرام نے کہا ہے کم سے کم کا ہے 3 بار پڑھ کر کے آپ دن میں 2 بار 3 بار 4 بار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کم سے کم 3 بار آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے دم کر دیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کرام نے کہا ہے کہ نظر بد سے بھی آپ کو بچائے گا، اور بری آفات و بلیات سے بھی یہ آپ کو بچائے گا، اور ناگہانی آفات ہے، بیماری ہے، شر ہے، ان ساری چیزوں سے آپ کو بچائے گا۔ تو جو یہ اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائے گا تو بتائیے تعویذ والوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی؟ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور صرف جو ہے جب پیسہ ہے، دوائی ہے، یہ ہے وہ ہے، 1000 طریقے کے کرتے ہیں، اور عمل پہ کسی کا بھروسہ ہی نہیں رہا۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرے، انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے نجات پائیں گے، اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگ نظر بد وغیرہ ہر چیز آفات و بلیات سے بچ سکیں، اور جو اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، میرے لیے دعا ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔